اس اضافی عمل کے ذریعے میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے تو قریب ہوتے ہوتے پھر ایک وقت آتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں خدا ہو کر اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں رب ہو کر اپنے اس بندے سے بولیے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اب وہ مسلسل نفلی عبادات، آئیے پوچھئے حضور سیدنا غوث اعظم سے کہ جن کی زندگی کے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتے ہیں، عشاء کے وضو سے، بولیے یہ ہے لا یزال عبدی، جنہوں نے اپنی جیب خرچ بھی غریب طلبہ پر خرچ کر جو کچھ ملا دوسروں کے منہ میں ڈال دیا، اور اپنا حال یہ ہے کہ دن روزے میں گزرتا ہے، شام افطار کا وقت آتا ہے تو درخت کے خشک پتے کھا کر روزہ افطار کر لیا۔ ساری رات کھڑے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل جب خدا کی بندگی میں بیتنے لگتا ہے تو پھر خالق کائنات کہتا ہے بندے پہلے تو میرا محب تھا، اب میں تیرا محب ہو گیا ہوں، پہلے تو مجھے اپنا محبوب رکھتا تھا، اب میں نے تجھے اپنا یوں محبوب بنا لیا، خالی بنایا نہیں، اب قیامت تک دنیا تجھے محبوب سبحانی کا، سبحان اللہ، دنیا تجھے کیا محبوب سبحانی، یوں ہی تو نہیں کہتے۔ پھر خدا خود اپنے بندوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اور جب خدا محبت کرتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا یقول لجبرائیل لقد احببت فلانا، جبرائیل امین کو بلا کے کہتا ہے جبرائیل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، مجھے فلاں بندے سے کیا ہو گئی؟ بولیے قربان جائیں، کتنا خوش نصیب ہے وہ اللہ کا بندہ کہ جس کا خدا خود کہہ رہا ہے کہ جبرائیل دیکھ فلاں شہر میں، فلاں گلی میں، فلاں محلے میں، فلاں بستی میں اس نام کا بندہ ہے، مجھے اس بندے سے پیار ہو گیا۔ جبرائیل امین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جب وہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر جبرائیل امین کو بلا کر فرماتا ہے کہ جبرائیل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو مالک ہے، جس سے چاہے اپنا محبوب بنا دے، مانا تجھے محبت ہو گئی، بتا میرے لیے کیا حکم ہے؟ خالق کائنات فرماتے ہیں جبرائیل جب خدا ہو کر میں محبت کر رہا ہوں تو حکم تیرے لیے بھی یہی ہے کہ میرے اس ولی سے تو بھی محبت کیا کر، میرے اس بندے سے تو بھی۔ حدیث میں آتا ہے فَيُحِبُّهُ جبرائیل، پھر جبرائیل امین بھی اللہ کے اس ولی سے کیا محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے جبرائیل یہ محبت کوئی اتنی معمولی شے تو نہیں کہ فقط تیری ذات تک رہتا، نہیں، خالق کائنات فرماتا ہے ثم ینادی فی اہل السماء، اے جبرائیل جا آسمانوں میں منادی کر دے، پورے عالم ملکوت میں جا کے اعلان کر دے اور بتا دے کہ ملائکہ فلاں شخص جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی محبت کرتا ہوں، اور رب کا حکم یہ ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو آؤ سارے مل کر میرے اس محبوب ولی سے محبت کیا۔ میرے آقا نے فرمایا فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، یہاں تک کہ تمام آسمان والے بھی اللہ کے اس ولی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب چاروں طرف
عالم ملکوت و جبروت میں اس کی محبت کے ڈنکے بجنے لگتے ہیں. جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اب تو سارے آسمان والے بھی تیرے ولی سے محبت کر رہے ہیں. خالق کائنات فرماتا ہے جبرائیل یہ محبت کوئی اتنی معمولی شے تو نہیں کہ فقط آسمانوں تک رہ جائے. مولا اب کیا حکم ہے؟ فرمایا ثم یودع لہ القبول فی الارض. اب اس محبت کو زمین میں پھیلا دو، پوری کائنات کے اندر شرق سے غرب تک پھیل جاؤ، اور جہاں جہاں جس جس سینے میں ایمان دکھائی دیتا ہے اسی دل میں میرے ولی کی محبت کے چراغ روشن کر. جبرائیل امین ملائکہ کو لے کر جب اللہ کے اذن سے زمین پر اترتے ہیں اور پوری روئے زمین پر شرق سے غرب تک مخلوق خدا کے دلوں میں اللہ کے اس ولی کی محبت کے یوں چراغ روشن کر دیتے ہیں کہ پھر از خود یہ دل اللہ کے اس بندے کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں، طبیعتیں اس کی طرف کھنچنے لگتی ہیں، اور جنہوں نے کبھی دیکھا نہیں، جانا نہیں، پہچانا نہیں، بس نام سنا تو نام سنتے ہی ان کے دل اللہ کے ولی کی محبت میں دھڑکنے لگ جاتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ خالق کائنات کی یہ جو اتاری ہوئی محبت ہے دلوں میں. حاضرین محترم، چونکہ رب کی اتاری ہوئی محبت یہ عارضی، وقتی اور فانی نہیں، بلکہ یہ حقیقی، یہ دائمی، یہ پرمننٹ محبت ہے. زمانے گزر جاتے ہیں، انسان بدلتے چلے جاتے ہیں، مگر اللہ کی اتاری ہوئی وہ محبت کا سلسلہ ختم بولیے ختم نہیں ہوتا. یہ وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ صدیاں بیت گئیں، زمانے بدلتے گئے، مخلوق بدلتی گئی، مگر غوث کی محبت اسی طرح جاری و ساری ہے. داتا گنج بخش علی اجمیری کی محبت اسی طرح، فرید الدین گنج شکر کی محبت بولیے، بہاؤالدین نقشبند کی محبت، خواجہ اجمیر کی محبت. آخر اتنے زمانے گزرنے کے باوجود یہ محبتوں کے چراغ کیوں نہ بجھے؟ یہ محبتیں آج تک قائم ہیں تو اس کا کوئی سبب تو ہوگا. اور اگلی بات اس سے بھی بڑی عجیب تر ہے، وہ یہ کہ ان محبتوں کے چراغ بجھانے کے لیے بڑی بڑی ناپاک کوششیں بھی ہوئی، بڑی بڑی سازشیں بھی ہوئی، یہاں تک کہ اس محبت کے سیلاب کو روکنے کے لیے، اس کے آگے بند باندھنے کے لیے بڑی بڑی تحریکیں بھی چلی، ڈور ٹو ڈور کمپین بھی ہوئی، ایک ایک دروازہ کھٹکایا گیا، اس کے اوپر بڑا لٹریری ورک ہوا، لٹریچر لکھا گیا، کتابیں لکھی گئی، تاکہ کسی طرح یہ محبت کا سیلاب تھم جائے، یہ محبت کا سیلاب تھم جائے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان ساری کوششوں کے باوجود فری لٹریچر بھی تقسیم ہوئے، ایک ایک دروازہ بھی نوک کیا، بڑی تنظیمیں، تحریکیں بھی وجود میں آئیں، اور پھر اس کو بڑا حسین نام دیا گیا، کس کا؟ توحید کا. توحید خدا بندی کے نام پر اس محبت کے سیلاب کو روکنے کی بڑی کوششیں ہوئی، مگر وہ سیلاب رکا، وہ سیلاب تھما، یہاں تک کہ بالآخر محبت کرنے والوں پر شرک تک کے فتوے لگ گئے، انہیں مشرک کہہ دیا گیا. مگر اتنے سخت الفاظ استعمال کرنے کے باوجود بھی محبت میں پھر بھی کمی بولیے آئی یا نہ آئی، بلکہ محبت پہلے سے بھی اور بڑھتی گئی. ملحد کہا، کافر کہا، مشرک کہا، مگر اس کے باوجود بھی دلوں سے محبت نکال
اور اس سے بھی پھر آگے تھوڑا سا آگے چلے تو جب دیکھا کہ کسی صورت یہ محبت دلوں سے نکل نہیں پا رہی تو پھر اللہ کی ان اولیاء کے آستانوں کو نشانہ بھی بنایا گیا، وہاں بم چلائے گئے، وہاں بلاسٹ کیے گئے، چلے فتنوں سے ڈر کر تو یہ پیچھے نہیں ہٹے، شاید جان کے خطرے سے اس راستے کو چھوڑ دیں، شاید اپنی جان کی خاطر یہ اس محبت کو خیرآباد کہہ دے۔ مگر حاضرین محترم، آپ نے دیکھا کہ بم دھماکوں کے باوجود، شہادتوں کے باوجود، جانوں کے نذرانے دینے کے باوجود اللہ کے ان اولیاء کی محبت دلوں سے نکلی نہیں، بلکہ پہلے سے بھی بڑھتی چلی گئی۔ اب یہ سارا طرز عمل جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، انسان کو حیرت میں گم کر دیتا ہے کہ آخر باری تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ اتنی تحریکیں چلی، اتنا پوری انٹرنیشنل فنڈنگ ہوئی، پوری دنیا کے ریال، درہم، ڈالر، پاؤنڈ، ہر شے وہ اس پر انویسٹ کر دی گئی کہ یہ محبت کا سیلاب رک جائے، تحریریں ہوئی، تقریریں ہوئی، کتابیں لکھی گئی، فتوے لگے، بم چلے، سارا کچھ ہوا، مگر محبت ہے کہ رکتی نہیں، بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ عاشقوں کا ہجوم دن بہ دن بولیے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، داتا کے ماننے والوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، غوث کے غلاموں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ محبت کیوں نہ رک سکی؟ یہ محبت کیوں نہ کم ہو سکی؟ خالق کائنات نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، کائنات والوں آؤ تمہیں میں بتاؤں، اگر یہ محبت کسی انسان کی پیدا کردہ ہوتی تو خدا جانے کب سے مٹ چکی ہوتی، اسے کون مٹا سکتا ہے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ، جب محبت اتار خدا رہا ہے تو کوئی خدا سے بڑا طاقتور ہو تو پھر تو اس محبت کو روک لے، کیونکہ اس سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں، لہذا یہ دنیا قیامت تک الٹی بھی لٹک جائے، جب تک خدا محبت اتار رہا ہے کوئی اس محبت کو ختم نہیں ہوگا۔ یہ محبت اب قیامت تک ختم ہو اس لیے نہیں سکتی کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن وہ شمع ہے۔ اور کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اس محبت کے چراغوں کو گل کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کسی انسان سے نہیں، ان کا مقابلہ کس سے ہے؟ رحمان سے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ، یعنی ایک طرف جو اپنی بزام خیش وہ خدمت توحید کی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ڈائریکٹ ٹکر کس سے لے رہے ہیں؟ خدا سے لے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں محبت ڈال رہا ہوں، یہ کہتے ہیں ہم محبت نکال رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں اس محبت کو قیامت تک کوئی نکال بولیے نکال نہیں سکتا، اور اس محبت کے مظاہر آج بھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صدیاں بیت گئیں مگر غوث کی محبت، ان کی عقیدت، ان کے ساتھ تعلق کہاں پڑتا، کہاں منڈی باؤ دی، کس نے دیکھا؟ نہ مجلس، نہ صحبت، نہ دیدار، نہ زیارت، نہ ان کا کلام سنا، بس سنا کہ کوئی عبد القادر جیلانی غوث اعظم تھا، نام سن کے دل محبت میں دھڑکنے لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اور حاضرین محترم، یہی وجہ ہے کہ آپ جب مسلسل ایمان اور عمل صالح، کیونکہ دو شرائط قرآن نے بیان کی تھی، ایمان اور بولیے عمل صالح۔ اب ایمان کا کمال اور ایمان کی پختگی دیکھیے کہ بچپن ہے، 9 عمری ہے، اور اس 9 عمری کے عالم میں آپ کی زندگی کا وہ پہلا معروف واقعہ، چونکہ واقعہ سنانا مقصود نہیں، جب ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا سب نے سنا ہوا ہے،
مگر وہاں ہر کوئی اپنے مال کو چھپا رہا ہے یا نہیں؟ اور کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو تو ہر انسان کوشش ہی کرتا ہے کہ ڈاکوؤں سے مال بچ جائے۔ اب غوث اعظم سے جب پوچھا جاتا ہے اس جوان سے، تو وہ اپنا مال چھپانے کے بجائے ساری حقیقت کھول کے بیان کر دیتے ہیں۔ ساری حقیقت کیا کھول کے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کی پختگی، یہ کیا ہے؟ یہ کمال ایمان ہے۔ انہوں نے پوچھا بیٹے آپ نے یہ سارا کچھ بتا کیوں دیا؟ تو بڑی سادگی سے جواب دیا، ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ بس یہ جو کردار کی پختگی ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ توکل علی اللہ ہے، اور اس ایمان کی پختگی نے کئیوں کی قسمت بدل دی، کئیوں کی تقدیر بدل دی۔ اور پھر بغداد کی سرزمین پر جو آپ کی عبادت ہے، ریاضت ہے، حصول علم ہے، مجاہدات ہیں، آپ کا زہد و ورع ہے، مخلوق خدا کی خدمت ہے، اس سارے عمل کے نتیجے میں خالق کائنات نے جب سیجعل لهم الرحمن ودا کا مجدہ جا فضا سنایا، تو پھر مخلوق کھچی کھچی آتی ہے، ایک ایک مجلس کے اندر 70 ہزار کا اجتماع جمع ہو جاتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم جب بغداد کے منبر پر بیٹھے تو ہر طرف ان کا شورا اور ہر طرف ان کی محبت کے ترانے جب گونجنے لگے، ایک شخص آپ کی مجلس سے اٹھا اور ایک درویش کا وہ مرید تھا، مجذوب درویش کا، وہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں گیا اور جا کے کہنے لگا کہ حضرت آپ کو بھی ایک زمانہ ہو گیا اس شہر میں، اور ابھی عبد القادر نامی شخص یہ چند دن کی بات ہے بغداد کے منبر پہ بیٹھا ہے اور ہر طرف اسی کی دھوم ہے، اسی کا تذکرہ ہے، ہر کوئی اسی کے گن گاتا ہے۔ آخر وجہ کیا؟ وہ جو مجذوب درویش تھا نا، اس نے تھوڑی دیر کے لیے یوں سر جھکایا، مراقبے میں چلا گیا، اور پھر سر اٹھایا، آنکھیں کھولی، اپنے مرید سے مخاطب ہو کے کہنے لگا تم عبد القادر کی اس بغداد کے اندر قبولیت کی بات کرتے ہو، میں نے ابھی حالت مراقبہ میں جا کے دیکھا کہ جتنی عبد القادر کی محبت زمین پر ہے، اس سے کہیں بڑھ کر آسمان والوں بھی عبد القادر سے محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ محبت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آسمانوں سے، اور پھر زمین پر اترتی ہے۔ حاضرین محترم، جو خدا خود اپنے بندوں کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور پھر اگلی بات جو اس سے بھی زیادہ اہم تر ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے بندے ہوتے ہیں پھر اس محبت کو ناجائز استعمال نہیں کرتے، پھر اس محبت کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال، پھر وہ محبت دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، اسباب دنیا، متاع دنیا، مال دنیا نہیں، بلکہ جو اس کے بندے ہوتے ہیں پھر اس محبت کو بھی استعمال کرتے ہیں خالصتاً اللہ کے دین کی اقامت کے لیے۔ کس کے لیے؟ دین کی اقامت، دین کے حیا کے لیے۔ یہ وجہ ہے کہ 70 ہزار کا اجتماع ہوتا، مگر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اگر سیرت پر نگاہ ڈالیں تو آپ کا جو مشن تھا وہ خالی روزانہ بیٹھ کر تویز داغا نہیں، خالی دم درود، خالی نظر نظرانے نہیں، بلکہ آپ کا ایک ہی مشن تھا کہ جب ہزارہ انسان کھچے کھچے آپ کی بارگاہ میں آتے، آپ اپنی مجلس واعظ اور مجلس درس قائم کرتے کہ جہاں انہیں اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کے رسول کی طرف بلاتے، اقامت دین کا کام، احیاء اسلام کا کام، آقا کی شریعت کا پیغام، قرآن کا درس، حدیث کا درس، فقہ کا درس، اور پھر تصوف اور طریقت کا درس، قال بیان کرتے کرتے اچانک جب حال کی طرف جاتے اور پھر اس کے اسرار اور رموز اور اس کی معرفت حق اور عشق الہی کی بات چھڑتی تو پھر ایک ایک مجلس سے 70 جنازے اٹھ جاتے۔
لوگ تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دیتے تھے۔ تو آپ کا مشن، میں نے عرض کیا کہ تمام ان کی سیرت کے اوپر اگر کتابیں پڑھ لیں تو وہاں آپ کی مجلس واعظ ملے گی، مجلس درس ملے گی، کیلو کال ملے گا، حال